الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین حنیف سے وابستہ فرمایا، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور شعوری طور پر ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق بخشی اور اللہ کو راضی کرنے اور اس کو خوش کرنے کی سامان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع عنایت فرمائے ہیں. اگر ایک مومن، ایک مسلمان اپنی زندگی کے اوپر غور کرے کہ اس کی زندگی کا حاصل کیا ہے، کیا چیز ہے جو وہ ساری زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو میں یوں کہوں گا یہ قرآن مجید یہ تصور یا کانسیپٹ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ دراصل اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تیاری ہے. ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، پلٹ اپنے رب کی طرف، تیاری کر اپنے رب کی طرف جانے کی، تو بھی راضی رہے اور اللہ رب العالمین بھی راضی. راضیۃ مرضیہ یعنی یہ وہ میسیج اور وہ پیغام ہے جو ساری زندگی کا حاصل ہے، ساری زندگی کا خلاصہ ہے، ایمان کا جوہر ہے، مومن کی، مسلمان کی زندگی کا مقصود اور مومن اور مسلمان کی زندگی کا منتہا ہے. یعنی یہ کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، سعی و جہد کرتا ہے، گفتگو کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، تعلقات کے ذریعے سے، لین دین کے ذریعے سے، زندگی میں جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا مقصود یہ ہونا چاہیے، اس کا منتہا یہ ہونا چاہیے، اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور یہی اس کی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ کا مرکز اور محور بن جائے. اسی کو قرآن مجید میں ایک اور انداز میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میرے مراسم عبودیت یعنی میری قربانیاں اور میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ ایک ایسا جامع پیغام ہے، ایک ایسا جامع میسیج ہے کہ جس کو اگر ہم غور کریں، جس کو اپنی نظروں کے سامنے آویزہ کر لیں، نصب کر لیں اگر اپنی نظروں کے سامنے، تو ہماری زندگی کا ڈائریکشن، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک عمل صحیح ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ میرا اور آپ کا اگر مقصود اللہ رب العالمین بن جائے، اللہ کی رضا بن جائے، اللہ کی اطاعت بن جائے اور اللہ رب العالمین سے ملاقات میرا اور آپ کا نصب العین بن جائے، ٹارگٹ بن جائے، تو پھر بھلا بتائیے کہ کہاں غلطی ہو سکتی ہے، بھلا بتائیے کہ گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے، کیسے ایک انسان، ایک مومن اور ایک مسلمان یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنا مقصود اور منتہا بنانے، اللہ سے ملاقات میں تڑپنے کے باوجود وہ گناہ کا کام کرے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ مشہور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس کی محبت اور جس کا بغض، جس کا دینا اور جس کا منع کرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے تو پھر اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. گویا یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ ایمان کے لیے ایک اسکیل دے دی گئی ہے، ایک معیار دے دیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ زندگی میں کریں، محبت میں کریں یا دشمنی میں کریں، پسند میں کریں یا ناپسند میں کریں، کسی کو دیں یا کسی سے لیں، ہر صورت میں رب العالمین ہمارا مطمع نظر ہو، اس کی رضا ہمارا مطمع نظر ہو، اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا اور اس سے
ملاقات کرتے وقت اپنے آپ کو شرمندگی سے پشیمانی سے بچانا، یہ ہمارا پیش نظر اگر ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فقد استکمل الایمان، ایسے مومن کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہی مثال، یہی مزاج ہے جو قرآن کریم ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، یہی گول ہے جو قرآن کریم ہمارے اندر سیٹ کرتا ہے، وہ یہ کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس کی زندگی اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچنے کے اوپر ہو، اس سے ملاقات کے شوق میں ہو، اور پھر وہاں جا کر وہ ٹھہرنے سے ڈرتا ہو اللہ کے سامنے کہ کہیں میں اپنی جھولی کے اندر ناکارہ عمل لے کر نہ جاؤں، نافرمانیاں لے کر نہ جاؤں، اللہ سے بغاوت اور اس کی ناراضگی کی لسٹ لے کر اللہ رب العالمین کے پاس نہ جاؤں، اس غرض سے وہ ہمیشہ چوکنا رہتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے اس اینگل سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دیتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے، وہی ٹھکانہ ہے، اور بڑی عظیم جنت اور نعمتوں بھری جنت ہے جو اللہ رب العالمین نے مہیا کی ہے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ نازعات سے 2 آیتیں۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ڈرو اس دن سے جب تم پلٹائے جاؤ گے، جب لوٹو گے، جب اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچیں گے۔ ترجعون فیہ الی اللہ، یہاں بھی جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے، ہر انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا ہے۔ کامیاب مومن وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے تو اس کا سر شرمندگی سے جھکنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی رحمت کا طلبگار ہو، اللہ رب العالمین کی عنایت کا طلبگار ہو، اور اس کی رحمت سے، اس کی عنایت سے، اس کی مغفرت سے امید لگایا ہوا ہو، اور اس امید کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، حتی المقدور کوشش کرتا رہا، اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرتا رہا، اپنی سکت کے مطابق کوشش کرتا رہا، تو پھر اسے یہ خوشخبری ہونا چاہیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ کسی پر ناروا ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحم، اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے محض پیدا کر دیا، بیکار تم کو پیدا کیا گیا، لیکن جان رکھو کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں کیا پلٹنا نہیں ہے اللہ کی طرف۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے، ایک میسیج کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ آپ کی اور میری اور سارے انسانوں کی تخلیق کی ہے، اور ایک دن پلٹ کر اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ یہی وہ کیفیت کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے ہر پہلو سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات اور اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں بھری جنت میں جانے کا کیا شوق تھا کہ تیر آ کر ان کے سینے میں لگتا ہے، ان کے جسم سے آر پار ہوتا ہے، تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں فزت رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے جو معیار، جو پیمانہ، جو اطاعت کا جو پیمانہ رکھا تھا، اس پر انہوں نے اپنی جان اللہ رب العالمین کے حوالے کر دی، اپنی جان کو قربان کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے، تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں فزت رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، غزوہ احد میں دیوانہ وار لڑتے ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا سعد الجنہ ورب الکعبہ انی اجد ریحا من دون احد، کہ اے سعد جنت، میں تو احد کے دامن سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی زندگی کا ٹارگٹ اور مطمع نظر تھا، زندگی کا گول تھا کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اس کی ناراضگی سے، نافرمانی سے بچاتے رہیں،
اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیت، ہر چیز قربان کر دیں، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کر دیں، تو پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ وہ رب الکعبہ، میں تو رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ یعنی زندگی کے اندر جنت کی خوشبو ان کو اس لیے آیا کرتی تھی کہ ان کا مطمع نظر، ان کا ٹارگٹ جنت ہوتی تھی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ان کا ٹارگٹ، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کے شوق میں وہ ہمیشہ تڑپتے رہتے اور ہمیشہ میدان عمل میں رہتے۔ لیکن آج ہمارے سامنے جب موت کا نام آتا ہے، موت وہ گھڑی ہے جب دنیا سے رشتہ ختم ہوتا ہے اور آخرت کا آخری سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب موت کا نام آتا ہے تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، بہت سے لوگ گھبرا اٹھتے ہیں اور ایک گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ مومنین کا معاملہ تو یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ رب العالمین سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو بھلا بتائیے جب انسان اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہونا چاہیے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ اپنے کسی محبوب سے، کسی چاہنے والے سے ملتا ہے تو دیوانہ وار اس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میری محبوب سے میری ملاقات ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے محبت ہماری سچی ہے، محبت ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر جاگزی ہو چکی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین سے ملاقات کا جو موقع ہے وہ ڈرنے کا موقع نہیں، بلکہ راحت کا، سکون کا، اپنے انعام پانے کا، اپنی امیدوں کے بھر آنے کا موقع ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس کا ایک حصہ یہ ہے، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ، کہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کا شوق، اللہ رب العالمین کے چہرے انور کو دیکھنے کا شوق اور اس سے ملاقات کی تمنا، اس کی دعا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری بھی کریں۔ صرف دعا کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے محبوب کے جب دربار میں پہنچیں، رب العالمین کے دربار میں پہنچیں، تو وہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے جو آج میرے پاس آیا ہے۔ کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو شوق کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے کی چیز ہے۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آپ نے اور میں نے تیاری کر لی ہے؟ یہ دراصل دیکھنا ہے۔ ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت عمری واصلح لی دنیائی التي فیہا معاشی واصلح لی آخرت التي فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اے اللہ میری زندگی میں، میری دنیا میں، میری معاش میں، ہر چیز میں اصلاح فرما دے، میری آخرت میں اصلاح فرما دے، اور میری دنیا کو خیر میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، اور میری موت کو شر سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو مومن کے لیے موت ڈرنے کی چیز نہیں، بلکہ شر سے حفاظت کا، شر سے بچنے کا ذریعہ ہے کہ جو کچھ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کر سکتا تھا میں کر چکا۔ آج میں موت کو گلے اس تصور کے ساتھ لگا رہا ہوں کہ اب مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا، کوئی شر نہیں ہوگا، اب اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دیکھا کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے تڑپ رہی ہے، ایک بچہ نظر آتا ہے تو فوری اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے اور اس کو دودھ پلانے لگتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس عورت سے زیادہ، اس ماں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ کیا اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے جہنم کے حوالے کرے گا اگر ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں؟ لیکن خدا نخواستہ ہم بغاوت پر اتر آئیں، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں، منہ زوری پر اتر آئیں، تو پھر آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہمیں حاصل نہ ہو جائے، ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا، ہمارا عمل صالح ہماری قبر میں بھی ہمارا مونس ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھی اور غمخوار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی،
اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اس کا سوال جواب ہو جاتا ہے اور وہ سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے، تو جب رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے لیے دروازے کھول دو، اس کو عزت کے ساتھ رکھو، اور پھر وہ اپنا جنت کا مقام دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کر کہے گا کہ پروردگار قیامت برپا کر دے تاکہ اطمینان سے جنت میں اپنے مقام کو چلا جاؤں۔ یہ مرد مومن کا الٹیمیٹ گول ہے اور یہ مرد مومن کی منزل ہے۔ اور مرد مومن کے بارے میں علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ نشان مرد مومن باتو گویا جو مرگ آئے تبسم بر لب اوست، کہ جب محبوب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، جب موت کی گھڑی آتی ہے تو ایک مرد مومن پر لرزہ طاری نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ رب العالمین کے دربار میں پہنچتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، حتی المقدور جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کی کوشش کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہماری آخرت میں کامیابی کو یقینی بنائے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہماری خطاؤں کو درگزر کرے گا اور ہمارا آخرت میں ویلکم کیا جائے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔